درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین، بندی چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے جی ہاں، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پروگرام کا نام ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، جس میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق واقعات سنیں گے۔ ان واقعات میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صبر اور استقامت، دین کی تبلیغ اور قربانیاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت، ہمت اور بہادری وغیرہ کو بیان کیا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرنے کے لیے سوال جواب کا سیگمنٹ ہوگا، بچوں میں مقابلے ہوں گے، اشعار کے سیگمنٹ شامل کیے جائیں گے اور بہت ساری معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مزے کی ایکٹیویٹیز بھی کریں گے۔ تو آج بھی آپ نے شروع سے لے کر آخر تک پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبدالسبحان بھائی، آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورہ کوثر۔ سبحان اللہ، جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین، یہاں پر تلاوت سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایوب بھائی، جو کہ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو پیارے بچوں آپ نے غور سے سننا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سے اس سیگمنٹ کے بعد سوال جواب بھی کیے جائیں، تو پیارے بچوں آپ نے غور سے سننا ہے۔ جی ایوب بھائی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم یعنی برداشت کرنے کے بارے میں سنیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ اس وقت مکہ میں زیادہ تر لوگ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اللہ پاک کی نافرمانی سے روکا اور اللہ پاک کی عبادت کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا۔ مکہ والوں کی نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے مکہ کے قریبی قبیلوں کے سفر فرمایا، جن میں سے ایک سفر طائف بھی ہے۔ طائف میں بڑے بڑے مالدار لوگ رہتے تھے، ان میں عمر نامی شخص کا خاندان ان تمام قبیلوں کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد یعلیل، مسعود اور حبیب۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی، لیکن ان تینوں بھائیوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔
اور صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ شرارتی لڑکوں کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم بے دردی کے ساتھ بازو پکڑ کر اٹھا دیتے، اور جب چلنے لگتے تو پھر پتھر مارنے لگتے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تکلیف کے ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کے سامنے پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، جو آپ حکم دیں گے یہ فرشتہ وہی کرے گا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان دونوں پہاڑوں ابو قبیس اور قعی کے آن کو ان کافروں پر گرا دوں تو میں گرا دوں گا۔ یہ سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو اللہ پاک کی عبادت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بچوں، کیا شان ہے میرے آقا کی، اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد ان کی ہدایت کی اچھی امید رکھنا، سبحان اللہ۔ واقعی اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے، نیکی کی دعوت دینا اللہ پاک کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ دین پر عمل کرنے میں پریشانیاں رکاوٹ بنے تو صبر کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اچھے لوگ کو تنگ کرنا، انہیں تکلیف دینا برے لوگوں کا کام ہے، اور برے لوگوں کے لیے اچھا بننے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی دین کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر اور برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سیگمنٹ بیان کر رہے تھے ہمارے ایوب بھائی، تو اب ہم اس سے متعلق کچھ سوال کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر موجود سب ریڈی ہیں؟ جی تو پہلا سوال ہے آپ سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت کا آغاز کس شہر سے فرمایا؟ مکہ شریف۔ مکہ شریف سے فرمایا، ان کا جواب درست ہے۔ جی تو دوسرا سوال ٹیم اے سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کے بعد کس شہر کا سفر فرمایا؟ طائف کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کے بعد طائف شہر کا سفر فرمایا۔ ٹیم اے کا جواب بھی درست ہو چکا ہے۔ جی اگلا سوال ہے آپ سے، کس شخص کا خاندان طائف کے تمام قبیلوں کا سردار سمجھا جاتا تھا؟ عمر۔ جی آپ نے جواب دیا عمر، آپ کا جواب بھی درست ہو چکا ہے۔ جی اگلا سوال ٹیم بی سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس فرشتے کو دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ ٹیم بی نے بھی جواب درست دے دیا ہے۔ جی اگلا سوال آپ سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون سا فرشتہ حاضر ہوا؟ پہاڑوں کا فرشتہ۔ جی پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا، ان کا بھی جواب درست ہے۔ اگلا اور آخری سوال ہم کرتے ہیں ٹیم اے سے، اس واقعے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ان کی ہدایت کی دعا کی۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب بھی درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور سوالات بھی کمپلیٹ ہوئے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے شعر پہچانیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین پر آپ کو ایک شعر دکھایا جائے گا جس میں سے کچھ الفاظ نہیں ہوں گے، آپ کو وہ شعر پہچاننا ہوگا اور مکمل کر کے سنانا ہوگا، اور جو ٹیم پہلے بزر بجائے گی اسی ٹیم سے جواب لیا جائے گا، اور اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو 10 پوائنٹس مل جائیں گے، اور غلط جواب دیا تو آپ کے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے۔ تو دونوں ٹیمیں ریڈی ہیں؟ چلیے شروع کرتے ہیں، شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پیارے بچوں، اس بار
سب سے پہلے ٹیم اے نے بزر بجائی ہے۔ نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا۔ سبحان اللہ، ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اگلا شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے۔ آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ سبحان اللہ، ٹیم بی نے حاصل کرنی ہے 10 پوائنٹس۔ اگلا شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے۔ دور ہو مجھ سے جو ان سے دور ہے، اس پہ میں صدقے جو ان کا ہو گیا۔ سبحان اللہ، اگلا شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، جی تو اس بار بھی سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے۔ نہ کر رسوائے محشر واسطہ محبوب کے یا رب، یہ مجرم دور سے آیا ہے سن کر نام رحمت کا۔ سبحان اللہ، ٹیم اے نے جواب درست دے دیا ہے۔ جی اگلا شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے۔ جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد، ان سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، اگلا شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے۔ یہ ہیں حبیب کبریا، یہ ہیں محمد مصطفیٰ، دو جگ کو جن کی ذات کا ہے آسرا، یہی تو ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے۔ اس سالک بے کس کی تم آبرو رکھ لینا، محشر میں نہ ہو جائے آقا کہیں رسوائی۔ سبحان اللہ، آپ کا بھی جواب درست ہو گیا ہے۔ اگلا شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے۔ دل اسی کو کہتے ہیں جو ہو تیرا شہدائی، اور آنکھ وہی ہے جو ہو تیری تماشائی۔ سبحان اللہ، ٹیم اے نے حاصل کرنی ہے 10 پوائنٹس۔ جی اگلا شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی راہ مدینہ میرا غبار ہوتا۔ سبحان اللہ، ٹیم اے نے ایک دفعہ پھر حاصل کرنی ہے 10 پوائنٹس۔ جی اگلا شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے۔ شب اسرا تیرے جلووں نے کچھ ایسا سما باندھا، کہ اب تک عرش آدم منتظر ہے تیری رخصت کا۔ سبحان اللہ، جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اسکور بورڈ کی جانب۔ جی تو پیارے بچوں، ٹیم اے نے اس راؤنڈ میں حاصل کرنی ہے 60 پوائنٹس، اور ٹیم بی نے حاصل کرنی ہے 40 پوائنٹس۔ تو اس راؤنڈ میں اس سیگمنٹ میں ٹیم اے تھوڑی سی آگے نکل گئی، لیکن ٹیم بی کو بھی حوصلہ رکھنا ہے اور کوشش کرتے رہنی ہے۔ جی تو اگلا سوال جواب کا سیگمنٹ ہے۔ شروع کرنے سے پہلے ہم بڑھتے ہیں عبدالرحمن بھائی کی جانب، اور ایک کلام سنتے ہیں۔ جی کون سا کلام سنائیں گے؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، جی شروع کریں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے
آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ گوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ گوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں غمیں، ہم کو محتاج، ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ماشاء اللہ عبد الرحمن بھائی نے میں بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنایا، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے۔
اللہم آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے سوال جواب۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پہلا سوال ہے ٹیم اے سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوتے وقت کس جانور پر سوار تھے؟ اونٹنی پر۔ اونٹنی پر سوار تھے، آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ جی اگلا سوال ٹیم بی سے ہے۔ فتح مکہ کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے اس اونٹنی کا نام کیا ہے؟ قصوہ۔ قصوہ نام ہے، آپ نے بھی جواب درست دے دیا ہے۔ جی اگلا سوال ٹیم اے سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ عقاب۔ جی عقاب نام تھا، ایسا تو نہیں ہے کوئی اور نام ہو؟ عقاب نام تھا، کنفرم ہے آپ کو؟ جی جی عقاب نام تھا، آپ کا بھی جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ٹیم بی سے۔ جس تلوار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں اپنے ساتھ رکھتے تھے اس تلوار کا نام کیا تھا؟ ایک ہنٹ یہ بھی ہے کہ حضرت علی کی تلوار کا بھی وہی نام تھا۔ ذوالفقار۔ ذوالفقار نام تھا، بالکل پکا؟ کوئی اور نام تو نہیں ہے؟ نہیں۔ نہیں کوئی اور نام نہیں ہے، ذوالفقار نام ہے، آپ کا بھی جواب درست ہو گیا ہے۔ جی اگلا سوال ٹیم اے سے۔ فتح مکہ کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رنگ کا امامہ پہنا تھا؟ سیاہ یعنی بلیک۔ بلیک رنگ یعنی سیاہ رنگ کا امامہ پہنا تھا، آپ نے بھی جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ٹیم بی سے۔ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو تمام انسانوں، جنوں، فرشتوں، جانوروں وغیرہ کی طرف نبی بن کر تشریف لائے؟ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جواب دیا۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 10 پوائنٹس۔ اگلا سوال ٹیم اے سے۔ مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی؟ کسی کو بھی نہیں۔ کسی کو بھی نہیں عطا ہوئی، آپ کا بھی جواب درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے۔ ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے عمرے ادا فرمائے؟ 4 عمرے عطا فرمائے۔ وہ آپ کا بھی جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال ٹیم اے سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کس جگہ پر تھی؟ دونوں کندھوں کے درمیان۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ نے بھی جواب درست دے دیا ہے۔ ٹیم بی سے اگلا سوال۔ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے قیامت کے دن؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی علیہ السلام ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر قیامت کے دن تشریف لائیں گے، آپ نے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا بھی جواب درست ہے۔ جی اگلا سوال ٹیم اے سے۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ سب سے آخری نبی صلی اللہ سب سے آخری نبی یعنی کون؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ، سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی اگلا سوال ٹیم بی سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت میں کیا گیا ہے؟ سورہ احزاب۔ جی سورہ احزاب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، آپ نے جواب دیا سورہ احزاب، آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یہاں پر ہمارا سیگمنٹ یہ کمپلیٹ ہوا، سوال جواب بھی کمپلیٹ ہوئے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اسکور بورڈ کی جانب۔ جی تو پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کرنی ہیں 60 پوائنٹس، سبحان اللہ، اور ٹیم بی نے بھی حاصل کرنی ہیں 60 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ پچھلے سیگمنٹ میں ٹیم بی تھوڑا سا پیچھے نکل گئی تھی لیکن اب ٹیم بی نے کوشش کر لی ہے، لیکن ابھی ایک اور سیگمنٹ باقی ہے، اس میں بھی دونوں ٹیموں کو کوشش کرنی ہے، پھر آخر میں دیکھتے ہیں کہ آج کا ونر
کون ہوگا؟ جی اگلا سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم بڑھتے ہیں جنید بھائی کی جانب ان سے ایک کلام سنتے ہیں. کون سا کلام سنیں گے؟ پہنچوں در سرکار پہ چاہت تو یہی ہے. سبحان اللہ. جی شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چون در سرکار پہ چاہت تو یہ پہنچوں در سرکار پہ چاہت تو یہ ہے چاہت تو یہ آگے میری تقدیر تمنا تو یہ ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہت تو یہ ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہت تو یہ ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہ ہے تمنا تو یہ ہے ایک خاص مگن آنے لگی موج ہوا میں ایک خاص مگن آنے لگی موج ہوا میں آثار بتاتے ہیں آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہت تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا ربی جلوے ہے گنبد خضرا کے سوا ربی جلوے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہ ہے نظارہ تو یہ ہے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہ ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے یاد ان کی رگے دل میں جمال ان کا نظر میں یاد ان کی رگے دل میں جمال ان کا نظر میں نام ان کا زباں پر رہے اچھا تو یہی ہے اچھا تو
تمنا تو یہی ہے۔ ماشاء اللہ جنید بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنایا۔ اللہ پاک آپ کی بھی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بھی نظر بد سے بچائے، اللہم آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پیارے بچوں اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر ایک تصویر دکھائی جائے گی اور اس تصویر کو دیکھ کر آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں تصویر میں دکھائی گئی چیز کا نام آتا ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کعبہ کی تصویر دکھائی گئی تو آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ کعبہ آتا ہو۔ تو دونوں ٹیمیں ریڈی ہیں؟ جی تو سب سے پہلے ٹیم اے کے لیے تصویر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو ٹیم اے کے لیے تصویر آ چکی ہے سورج کی۔ نہ کیوں کر لوٹتا اس کے لیے ڈوبا ہوا سورج، کہ جب اس چاند کے پہلو میں ایک سورج کا تھا جلوہ۔ سبحان اللہ، ٹیم اے نے 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو آپ کے لیے تصویر آ چکی ہے تارے۔ سب اولین و آخری تارے ہیں تم مہر مبین، یہ جگمگائے رات بھر چمکے جو تم کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، جی آپ کا بھی جواب درست ہو چکا ہے۔ اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ آپ کے لیے تصویر آ چکی ہے دل کی۔ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے۔ سبحان اللہ، جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو آپ کے لیے تصویر آ چکی ہے پھول کی۔ نماز و اذاں، کلمہ و ذکر و خطبہ، یہ سب پھول ہیں ان کا تو رنگ قبول ہے۔ سبحان اللہ، جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تصویر آ چکی ہے چاند کی۔ ارشاد ہوا سورج لوٹا پایا جو اشارہ چاند چرا، بادل رمجم رمجم برسا جب حکم حبیب خدا پایا۔ سبحان اللہ، جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی آپ کے لیے تصویر آ چکی ہے لب یعنی ہونٹ۔ بشر وہ ہے جس کو تیری جستجو ہے، وہی لب ہے جس پر تیری گفتگو ہے۔ سبحان اللہ، جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ آپ کے لیے تصویر آ چکی ہے اونٹ کی۔ سجدہ شجر جنہیں کریں پتھر گواہی جن کی دیں، دکھ درد اونٹ بھی کہیں حاجت روا یہی تو ہے۔ سبحان اللہ، ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 10 پوائنٹس۔ جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی پیارے بچوں یہ کیا تصویر آئی ہے؟ آنکھیں کی تصویر آ چکی ہے، آنکھیں۔ کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ سبحان اللہ، جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اسکور بورڈ کی جانب۔ تو اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 40 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے ہیں 40 پوائنٹس۔ اس سیگمنٹ میں بھی دونوں ٹیمیں برابر نہیں لیکن ابھی فائنل اسکور بورڈ باقی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں فائنل اسکور بورڈ کی جانب۔ جی تو آج کے مقابلے میں ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 160 پوائنٹس اور ٹیم بی نے حاصل کر لیے ہیں 140 پوائنٹس۔ ٹیم بی کو بھی حوصلہ رکھنا ہے اور کوشش کرتے رہنی ہے۔ تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ نمازوں کی پابندی کرتے رہیے، درود پاک کی کثرت کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیڈز مدنی چینل، کیڈز مدنی چینل، دعوت اسلامی، دعوت اسلامی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں مچانا
आ गया